ربنا أعلاك قدر. اللہ آپ کے دل کی آواز کو سن رہے. السلام علیکم دوستو. غم اور پریشانی کا آ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی پریشانیوں اور غموں سے خالی نہیں ہے. اس لیے اس دنیا میں ایمان والوں اور انبیاء علیہ السلام کو بھی غم اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر انسان کے سامنے وقتاً فوقتاً مشکلیں آ ہی جاتی ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے اچھے اور بروں کو الگ کر دیں گے. اور یہ آزمائش اور یہ نشانیاں اللہ کا طریقہ ہے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائے، تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو کر نواز دے. کیونکہ ہر مشکل اپنے پیچھے خوشیوں کی بہار کو کھینچ کر ساتھ لاتی ہے. اگر آپ وظائف پڑھ کر یا دعائیں کر کر تھک گئے ہیں نا، یا آپ کا صبر طویل ہوتا جا رہا ہے نا، تو یقین جانیں یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے والی ہے، اور تمہارے رب نے خاص تمہاری دلجوئی اور ہمت کے لیے بھجوائی ہے. سنو، تمہارا رب اپنی مقدس لا ریب کتاب میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیوں کو کھول کھول کر بتا دیا ہے. اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان نشانیوں کو تو سنو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے غم اور ان کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا. جب فرعون نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان حال تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل کے اندر بہا دے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلائے، پھر جب تمہیں اس پر ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دو. ڈرنا مت اور غم نہ کرنا، بے شک ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے اور اسے نبیوں میں سے بنائیں گے. جان رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اس عمل کے بعد بڑا بے چین تھا، تو وہ بہت پریشان حال تھی. ان کا دل گھبرا رہا تھا کہ ان کے بچہ ان سے جدا ہو گیا ہے، لیکن تمہارے رب اللہ نے انہیں ان کے صبر کا انعام دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے ان کی گود میں لوٹا ہی دیا. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اگر اب بھی تمہارے دل میں کسی الجھن میں الجھا ہوا ہے، تمہارے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، تو سنو. میرے رب نے اپنی مقدس لا ریب کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بہت اہم اور دلچسپ انداز میں بیان فرمایا کہ جب مریم علیہ السلام کو ایک معجزے کے طور پر بنا شوہر کے بیٹے دینے کی خوشخبری سنا دی گئی تو وہ پریشان ہو گئی. لوگوں کے تانے سننے پڑے. لوگ سوالات کے ڈر سے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ایک ویران جگہ کے اندر چلی گئی. میرا رب اپنے قرآن میں فرماتا ہے، پھر وہ اس سے بچے کو لے کر ایک دور جگہ چلی گئی. پھر بچے کو جننے کا درد اسے ایک کھجور کے پیڑ کی تنے کی طرف لے آیا. اس نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، بالکل ہی بھلا دی جاتی. تب اس نے نیچے سے ایک آواز سنی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کے پیڑ کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہارے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا. معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ تھا. اللہ نے ان کے غم کو ختم کر دیا. اللہ نے ان کی مدد فرما دی. یقین رکھو، ہر مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، انہیں تسلی اور سکون عطا کرتا ہے جن کو بعض مرتبہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. جان رکھو، غم یا پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. قرآن و سنت کے مطابق کمزور ایمان کے باوجود
پریشانی کا صبر سے دفاع کیا جا سکتا ہے۔ غم اور پریشانی سے نکلنے کے لیے تیسرا خاص نشانی اور اشارہ یہ ہے کہ تمہارا دل اپنے رب کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، ان کے حکم سے ہو رہا ہے، یہی اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یہ وہ نشانی ہیں جن کے وجود میں آنے سے ان قریب سارے بند دروازے ایسے کھلنے لگتے ہیں جن کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور ایسے ذریعے اور وسیلے نظر آنے لگتے ہیں جن کو کبھی دماغ میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف مومنوں کو اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ جان رکھو جب اللہ کسی کی مشکل ختم کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے دل سے خوف اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، دل میں سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے، دعا کے بعد اس کا دل ہلکا سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ ایسے ہی راہ نکالتا ہے جن کا کبھی خیال بھی نہ آیا ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے، وہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ مشکلات میں گر جاتے ہیں نا تو اپنے دل کو یہ یقین دلائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے، وہ آپ کی مشکلوں کا بدلہ دینے والا ہے، وہ آپ کے دل کی آواز کو سن رہا ہے، وہ ہر مشکل میں سے آپ کو آسانی سے نکال سکتا ہے، وہ قادر مطلق اللہ ہے۔ خوش رہے، ان قریب آپ کے لیے خوشیوں کی صبح طلوع ہونے ہی والی ہے، سارے اندھیرے چھٹنے ہی والے ہیں۔ مطمئن ہو جائیے، خوش ہو جائیے، جب وہ خالق کائنات تمہارے دکھی دلوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدل دے گا۔ ان قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول کر تمہاری زندگیوں کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، ہر بیماریوں کو دور فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بھی اچھا لگا ہو ایک لائک اور کامنٹ کی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ نئے ساتھی سن رہے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ زندگی رہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔